بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ حالات میں تعلیمی سلسلہ رک سا گیا، لیکن جن لوگوں نے جدید وسائل کا استعمال کیا ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے، وہ کم از کم تعلیم کی ایک کڑی کو زندہ رکھے ہوئے، اور یہ بھی کم نہیں ہے، اس کے اثرات بہت کچھ مرتب ہوں گے۔ آپ ذرا تصور کریں، دو الگ الگ خانوں کا، ایک ہے جس میں کچھ نہ ہو اور ایک ہے جس میں کچھ ہو، تو کچھ ہونا بھی بہت کچھ ہے۔ یہی بالکل تعلیمی میدان کا بھی معاملہ ہے۔ مدارس بند ہیں، ادارے بند ہیں، اسکول بند ہیں۔ اب ایسی صورت میں اگر اس تعلیمی سلسلے کو، جس کا تسلسل جاری ہے اور شاید آگے جاری رہے، یا اگر شروع بھی ہو جائے تو مسائل رہے، کم از کم یہ سیشن تو اب متاثر ہو چکا ہے، لیکن وقت باقی ہے۔ سیشن اس کی شروعات ہوتی ہے، میقات اس کی ابتدا ہوتی ہے، لیکن ابھی وقت بہت باقی ہے۔ اگر مدارس کھل جاتے تو رمضان کے بعد شروع ہوتے ہوتے ان کو کچھ ٹائم لگتا ہے، اور پھر عید الاضحیٰ کی چھٹی آ جاتی ہے۔ اصل پڑھائی تو عید الاضحیٰ کے بعد ہوتی ہے، لیکن یہ وقت جو باقی ہے یہ بھی گزر جائے گا، ایسے ہی جیسے 1.5 سال گزر گیا، پچھلے اوقات گزر گئے، پچھلا سال گزر گیا۔ اب ایسی صورت میں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور ماشاءاللہ لوگ فکر مند ہیں، گارجین بھی فکر مند ہے، بچے بھی فکر مند ہیں، اور تعلیم سے وابستہ ہمارے علماء، دانشور حضرات بھی فکر مند ہیں، مدرسے اور اسکولوں کے ذمہ داران بھی فکر مند ہیں۔ کچھ لوگوں نے راستے بھی ڈھونڈ لیے۔ جدید وسائل کے طور پر جس کا ہم استعمال کرتے ہیں، اس میں بہت ساری ایسی تکنیک آ گئی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ایپس آ گئے ہیں، جو تعلیم کے نظام کو ایک اچھی شکل دے کر، ایک بہتر شکل دے کر کے آج فراہم کرنے میں معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ ایسے بہت سارے ایپس آ گئے ہیں، ایسے بہت سارے پروگرامنگ ہو گئی ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا بہت واقف ہیں تو آپ اس سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر آپ کے سامنے کمپیوٹر رکھا ہوا ہے اور آپ کو کی بورڈ استعمال کرنا نہیں آتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کے لیے کمپیوٹر بیکار ہے۔ بالکل اسی طرح آج جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے، اسی یوٹیوب کے ذریعے، اسی نیٹ کے ذریعے، اسی واٹس ایپ کے ذریعے، اور دیگر جو نئے نئے نام سے چیزیں آ گئی ہیں، انہی کے ذریعے آپ تعلیم کو مؤثر انداز میں پیش کر سکتے ہیں، پڑھائی کے عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں، طلبہ آپ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یقیناً اس آج کے زمانے میں کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جنہوں نے انہی جدید وسائل کے ذریعے عالمی سطح پر تعلیم کا نظام بنایا ہے۔ وہ محدود تھے، ان کے شہر کے لوگ ہی ان کے کوچنگ میں آتے تھے اور وہی ان سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس سسٹم کو اپنانے کے بعد آج 10، 15، 20 ممالک سے ان کے لوگ شاگرد ہیں اور ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کا صحیح استعمال جانتے ہیں، جو اچھا استعمال جانتے ہیں، جو اچھے سے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو دو پہلوؤں سے آج کے تعلیمی مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا پہلو یہ ہے، یا پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ تعلیم کے لیے وقت کو غنیمت جانیں۔ وقت گزر جائے گا، واپس نہیں آئے گا، اور تعلیم حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تعلیم براہ راست حاصل کرنے میں یقیناً بہت آسانی ہے، لیکن براہ راست کے مواقع ابھی نہیں ہیں، اور آئندہ بھی کچھ دنوں تک ہمیں اور آپ کو ڈسٹرب رکھیں گے، اس میں دشواریاں رہیں گی۔ اب ایسی صورت میں
ہمیں چاہیے کہ تیزی کے ساتھ ہم تعلیم کے لیے کوئی نہ کوئی نظم بنائیں، اور یہ جدید وسائل سے بڑھ کر کوئی چیز بھی ہمارے لیے آسانی فراہم کرنے والی نہیں ہے۔ ہم اگر چاہیں دورے کر کے 1 to 1 2 4 4 10 10 لوگوں کو اکٹھا کر کے کہیں تعلیم دے دیں، لوگوں کو سکھا دیں، کتنا مشکل کام ہے۔ لیکن اگر ہم نیٹ کے ذریعے، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے چاہیں تو ہمارے ایک کلاس روم سے 100 جگہوں پر، 1000 جگہوں پر بچے اپنے گھر میں بیٹھ کر، بڑے اپنی جگہ پر رہ کر اسے کلاس روم بنا سکتے ہیں اور ہم سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں ہمیں دوسرے پہلو پر بھی توجہ دینی ہوگی۔ تو پہلا پہلو یہ ہے کہ موجودہ حالات میں ہم تعلیم کے لیے راستے تلاش کریں، اور اس کے لیے جدید ٹیکنالوجی سب سے مفید ہے، اور جدید ٹیکنالوجی میں ایسے کئی امکانات آ گئے ہیں جن کا استعمال کر کے ہم بہتر انداز میں تعلیم کو دے سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ جدید ٹیکنالوجی میں ہم جب انگریزی میں بات کریں گے تبھی وہ مفید ہوگا۔ ہم کسی بھی مضمون کو، کوئی بھی فن کسی بھی زبان میں پڑھا سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے انسان کو ایسا ہنر دیا ہے، اور انسان نے اللہ کی اس دی ہوئی صلاحیت کا ایسا استعمال کیا ہے کہ اس کی کوئی زبان ہی نہیں ہے، ہر زبان اس کی زبان بن جاتی ہے، ہر مضمون اس کا مضمون بن جاتا ہے۔ یہ بالکل سادہ ہے، جس زبان میں آپ چاہیں لکھ دیں، جو مضمون چاہیں آپ لکھ دیں، یہ اسے قبول کر لیتا ہے اور منتقل کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک چانس ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں۔ لیکن دوسری چیز، دونوں ساتھ ساتھ جڑی ہوئی، بہت سارے لوگوں نے، جنہوں نے تمہید کے طور پر یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے وہ لوگ جنہوں نے جدید وسائل کا استعمال شروع کیا ہے تعلیم کے میدان میں، وہ بہت کامیاب نہیں ہیں، وہ اسے بہت نتیجہ خیز نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ اگر ان وسائل کا استعمال اچھے طور پہ نہیں کیا گیا تو پھر ایسی صورت میں اس سے فائدہ اٹھانا مشکل ہوگا، ڈسٹربنس آپ کے سامنے آئے گا۔ آپ اس کی مثال سمجھیں، چونکہ ہم ایک اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، صفا آن لائن کے اسٹوڈیو میں، اسی کی مثال دیتے ہیں۔ اگر اس اسٹوڈیو میں ہماری یہ ریکارڈنگ اچھے مائک سے نہ ہو اور یہاں روشنی اچھی نہ ہو، کیا نتیجہ ہوگا؟ بات آپ تک منتقل تو ہوگی لیکن سننے میں آپ کے کانوں کو گہرا ہوگا، آپ نہیں سنیں گے، آپ بددل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو نہ آواز صحیح ملے گی اور نہ آپ کو دیکھنے میں اچھا لگے گا۔ بالکل اسی طرح جب ان جدید وسائل کا استعمال تعلیم کے میدان میں ہم کریں تو اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز، ہمارے جو اساتذہ ہوں وہ ٹرینڈ ہوں۔ کیوں؟ ٹرینڈ نہیں ہوں گے تو وہ اپنی پیشکش کو، اپنی بات کو جس انداز میں اس ٹیکنالوجی کے سامنے رکھنا چاہیے وہ نہیں رکھ پائیں گے، انہیں اس کی مشق کرنی پڑے گی۔ ہم اور آپ بہت، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو ذہانت دی ہے، سب کے پاس اتنا ذہن موجود ہے کہ جب ہم کسی چیز کا استعمال کرتے ہیں تو اس کو اس طرح استعمال کرتے ہیں جیسے کرنا چاہیے، تبھی وہ مفید بنتا ہے، اور ہم کرنے لگتے ہیں، ہم اس کا خیال کرتے ہیں۔ ہم اگر موبائل استعمال کرتے ہیں تو اس کے والیوم کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر وہ سائلنٹ موڈ میں ہے اور ہمیں بات کرنی ہے تو ہمیں پھر اس کے والیوم کو بڑھانا پڑے گا، ریکارڈنگ کرنی ہے تو ریکارڈنگ کا آن کرنا پڑے گا۔ تو اسی طرح ان جدید وسائل کے لیے جو لوازمات ہیں اور ان کے استعمال کا جو بہتر طریقہ ہے، اور ان کے لیے جو ایٹماسفیئر چاہیے، جو ماحول چاہیے، جو رنگ چاہیے، جو روشنی چاہیے، جو کچھ مطلوبہ ضروری چیزیں ہیں، کم از کم ان کو فراہم کیا جائے اور انہیں اختیار کرتے ہوئے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے۔ یقیناً موبائل سے ریکارڈنگ کریں گے، ریکارڈنگ تو ہو جائے گی، لیکن وہ ریکارڈنگ کیسی رہے گی؟ آپ نے موبائل سے ریکارڈنگ کی اور ایسے حال میں کی جہاں روشنی نہیں ہے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ آواز اگر آپ کی تیز نہیں ہے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ بیٹھنے کا انداز اگر آپ کا اچھا نہیں ہے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ ان سب چیزوں پر
آپ کو تیاری کرنی ہوگی۔ اور دوسری چیز ہے مواد کی منتقلی اور اس کا حجم، یعنی کتنا مواد منتقل کیا جائے۔ اس ٹیکنالوجی کے ماحول میں آپ جس طرح کتابوں سے مواد کو منتقل کرتے ہیں، ان طلباء کے لیے، ان شاگردوں کے لیے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے اور بلیک بورڈ بھی سامنے ہے، تو آپ کتاب سے جب مواد کو منتقل کرتے ہیں، میٹر اس کا جو کچھ ہے پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو آپ کے پاس ایک براہ راست انداز ہوتا ہے، اس لیے اس میں پھیلاؤ کوئی رکاوٹ نہیں بنتا ہے، نقصان دہ نہیں بنتا ہے۔ لیکن جب اس ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے تو سب آپ سے دور ہیں، آپ کے پاس وقت محدود ہے، اور بات کو آپ کو بہت ہی مختصر لیکن واضح کہنی ہے، اس لیے آپ کو اس مواد کی تیاری کرنی پڑے گی، اسے اس سلیقے سے ترتیب دینا پڑے گا کہ سننے والا وہ آپ سے براہ راست نہیں مخاطب ہے، بلکہ وہ ایک ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ سے جڑا ہوا ہے، تو اس تک منتقل ہونے میں ہر وہ چیز ترتیب سے منتقل ہو جو انسان کے ذہن کو، اس کی آنکھوں کو، اس کے دماغ کو، اس کے یکسوئی کو آپ کی طرف متوجہ رکھے۔ یہ دونوں پہلو ہیں جنہیں ہمیں اور آپ کو نظر انداز نہیں کرنا ہے، اور اسے کرنے کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے۔ جیسے ہمارے اساتذہ، ہمارے ٹیچرز جو اپنے اپنے فن کے ماہر ہیں، ابھی تک وہ درس و تدریس میں، پڑھانے میں، کلاس روم میں جن وسائل کو استعمال کر رہے تھے، انہی وسائل کو وہ اگر ٹیکنالوجی میں استعمال کریں گے تو ان کا جو اثر ہوگا وہ کمزور پڑ جائے گا، ان کا قد نہیں چھوٹا ہوگا، ان کی صلاحیت نہیں کم پڑے گی، وہ خود کمزور نہیں ہوں گے، لیکن جن تک انہوں نے اس مواد کو منتقل کرنے کا ارادہ کیا ہے، جنہیں وہ پڑھا رہے ہیں، یہ چیز منتقل ہونے میں ڈسٹرب ہو جائے گی، اور اس کا وہ فائدہ انہیں حاصل نہیں ہوگا جو حاصل ہونا چاہیے۔ اس لیے آئیے ہم اس بات پر غور کریں، اور خاص طور پر وہ حضرات جو اداروں کے ذمہ دار ہیں، وہ لوگ جو کسی نہ کسی طرح ان وسائل کا استعمال کرتے ہوئے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ ٹریننگ کا اہتمام کریں، وہ اساتذہ کو، ان لوگوں کو جو جدید وسائل کے ذریعے تعلیم دے رہے ہیں، وہ انہیں چاہیے کہ وہ ٹریننگ لیں، اس کا انتظام کریں، اور اس ٹریننگ کے بعد، اس تربیت کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک بہترین استاد بن کر نکھر کر آئیں گے، آپ کا فن بڑا مقبول فن بن جائے گا، آپ کی پڑھائی ہوئی چیز ہزاروں لوگوں تک پہنچے گی، اور لوگ بعد میں بھی استفادہ کریں گے۔ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، آپ کے لیے ایک سنہرا موقع ہے، اگر تربیت لے کر آپ نے اس جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا تو یہ آپ کے حق میں بڑا خیر ثابت ہوگا۔ یہ ریکارڈنگ بھی کر لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے۔ آج براہ راست جو لوگ آپ سے پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اچھے انداز میں اگر اس کی ریکارڈنگ ہو گئی تو آئندہ نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گی، اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ لیکن اگر اچھے انداز میں ریکارڈنگ نہیں ہوئی، اس کی پیشکش اچھی نہیں رہی، اس کا سب کچھ سسٹم اچھا نہیں رہا، تو یاد رکھیے جیسے موجودہ لوگ اسے دل لگا کر نہیں سنیں گے، شوق سے نہیں دیکھیں گے، آئندہ آنے والی نسلیں جن کے سامنے اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہوگی، اور زیادہ اچھے وسائل ہوں گے، وہ پھر اس پر کبھی دھیان نہیں دیں گی۔ اس لیے آئیے ہم اس پر توجہ دیں۔ ہمارے خاص طور پر میرا جو بیک گراؤنڈ ہے، ہمارے اہل مدارس جو بڑے فکر مند ہیں ملت کی تعلیم کے لیے، اور ملت جو بہت کچھ سوچ رہی ہے اپنے بچوں کے لیے، ایک بہترین ذریعہ ہے ان وسائل کے استعمال کے ذریعے ہم آئیے تعلیم کے سلسلے کو جاری کریں، پہلا کام، اور تعلیم کے سلسلے کے لیے وسائل کا سلیقے سے استعمال کریں، اچھے سے استعمال کریں، بھرپور استعمال کریں، تربیت کے ساتھ استعمال کریں، اور جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں ان کو ٹرینڈ کر کے اس کے لیے تیار کریں۔ یہ ہمارا ایک آج کے جدید دور میں جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا ایک بہترین ماڈل ہوگا، اور انشاءاللہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے تعلیم اور تربیت کی
ایک نئی راہ کھول دے گا جس سے ہم بھی مستفید ہوں گے، ہماری نسلیں مستفید ہوں گی، اور آئندہ آنے والے بھی لوگ اس سے مستفید ہوں گے۔